المعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ توحید کی گفتگو جاری تھی، آخری درس ہے توحید کا 13واں، کہ توحید الہی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ۔ مشرکین سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خود کو زحمت میں نہ ڈالو، کیونکہ شرک جو ہے برہان پذیر نہیں ہے۔ شریک جو ہے وہ لاشعی ہے، شریک جو ہے لاشعی ہے، جو لاشعی ہے وہ قابل اثبات نہیں ہے، قابل برہان نہیں ہے۔ بس قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان خدا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر وہ معبود حقیقی کی بندگی کرے تو پہلے اس کی معرفت حاصل کرے، وہ توحید پرست ہے۔ بس اگر وہ معبود حقیقی کی بندگی نہ کرے تو وہ ہوا پرست ہے۔ یہ قرآن کریم نے کہا کہ ہر کوئی جس کی عبادت اور اطاعت کرے وہ کیا ہو جائے گا؟ عبد بن جائے گا، عابد بن جائے گا، اور جس کی اطاعت اور عبادت کر رہا ہے وہ کیا بن جائے گا؟ معبود بن جائے گا، مطاع بن جائے گا، مطاعن اور معبودن۔ اب یہ بات الگ ہے کہ وہ حقیقی ہو یا حقیقی نہ ہو۔ ہوا اور ہوس کو معبود بنانے والا کہتا ہے، جو ہوا اور ہوس کو معبود بناتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو چاہوں میں کروں، چاہے زبان سے وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہو لیکن وہ اللہ کی مانتا نہیں، تو وہ بھی مشرک ہے۔ شرک خفی سے کہتے ہیں، شرک خفی کہتے ہیں جو کہے کہ میں جو چاہوں کہوں، جو چاہوں بولوں، جو چاہوں سوچوں، جو چاہوں کروں، میری مرضی۔ سورہ فرقان یا سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں خداوند عالم نے کہا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے دیکھا کہ جس نے اپنا معبود کسے بنایا؟ اپنی خواہشات کو، اپنی ہوا اور ہوس کو معبود بنایا۔ بس یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میرا کوئی معبود نہیں، میں کسی خدا کو نہیں مانتا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا وہ بھی خدا کو مانتا ہے، اب وہ معبود کون ہے، کیا ہے، یہ بحث ہونی چاہیے۔ جبکہ جو دہری ہیں وہ ملحد ہیں، مشرک نہیں ہے۔ مشرک اور ہے، ملحد اور ہے۔ ملحد وہ ہے جو انکار کرے کہ کوئی اس جہاں کو بنانے والا نہیں، کوئی خدا نہیں ہے۔ اور مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کو ٹھہرائے۔ جو دہری ہے، ملحد ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ معبود ہے، خدا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے کہا کہ یہ دہری کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرتا سوائے زمانے کے۔ بس وہ زمانے کو اور مادے کو خدا مانتے ہیں، مادے کو اور زمانے کو کیا مانتے ہیں؟ خدا مانتے ہیں۔ بس مجسم ترین بت لکڑی کے ہوں یا پتھر کے ہوں، بس ایک بت وہ ہے جو مجسم ترین ہے، نظر آنے والا ہے۔ ایک بت ہے جو نازک ترین ہے، باریک ترین ہے، جو نظر نہیں آتا۔ وہ کون سا بت ہے جو نظر نہیں آتا؟ وہ ہوا اور ہوس۔ انسان خواہشات نفسانی کا پیروکار ہو، یہ خواہشات نفسانی جو ہیں بت ہیں۔ خواہشات نفسانی کیا ہیں؟ بت ہیں۔ بس اگر دو مبدا ہوں، دو خالق ہوں اور دونوں کا ارادہ ذاتی ہو تو کیسے ایک چیز بنے گی؟ کوئی چیز نہیں بن سکتی، بس فساد لازم ہوگا۔ یا ایک کا ارادہ ہو اور دوسرے کا نہ ہو، دو خدا ہوں، ایک کا ارادہ ہو دوسرے کا نہ ہو، تو جس کا ارادہ ہوگا وہ خدا ہوگا، جس کا ارادہ نہیں ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا۔ اور اگر دونوں کا ارادہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اگر دو خدا ہیں اور دونوں کا ارادہ ہی نہیں ہے، دونوں کوئی کام ہی نہیں کر پا رہے، تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ عالم نہیں ہوگا۔ پھر وہ دہریوں کا نظریہ کہ خدا تو ہے نہیں لیکن یہ جہاں بنا تو وہ کیسے قابل قبول ہوگا؟
جب خدا ہی نہیں ہے، کوئی کسی کا ارادہ ہی واقع نہیں ہوا، کسی کے ارادے کے تحت کوئی کام انجام پا نہیں رہا، تو عالم کیسے ہوگا؟ یہ عالم بھی نہیں ہوگا، یہ جہاں بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بس قرآن کریم نے جو کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس جہاں میں خدا کے علاوہ اور معبود ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا۔ بس ثابت کیا ہوا؟ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک رب العالمین ہے، ایک خالق کل شیء، ایک مالک ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو حتماً دو طرح سے کام ہوتا، حتماً دو طرح سے کام ہوتا۔ ٹھیک، سورہ مومنون کی آیت نمبر 91 ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ وما کان معہ من الہ، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے ساتھ اگر کوئی معبود ہوتا، شریک ہوتا، تو ہر کوئی اپنی خلقت کرتا، کیونکہ ہر ایک کا ارادہ الگ الگ ہے، تو ہر کوئی اپنا کام کرتا، ہر کوئی اپنا کام کرتا اور ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتا کہ میرا ارادہ واقع ہو جائے، دوسرا کہتا میرا ارادہ واقع ہو جائے۔ بس اگر ایک خدا کے علاوہ دوسرا بھی خدا ہوتا تو ہر کوئی اپنا کام انجام دیتا، ایک آسمان خلق کرتا، دوسرا زمین۔ اب اگر دو خدا ہیں، ایک آسمان خلق کرے، دوسرا زمین خلق کرے، ممکن ہے کہ جب ایک خدا نے آسمان خلق کیا، دوسرے خدا نے زمین خلق کی، کیا ممکن ہے کہ دونوں ہم آہنگ ہوں؟ زمین اور آسمان، اگر دو خدا ہم آہنگ نہیں ہیں تو آسمان اور زمین کیسے ہم آہنگ ہوں؟ اب سوال یہ کہ اگر دو خدا ہم آہنگ نہیں ہیں اور ہم آہنگ نہیں ہیں، دونوں کا ارادہ الگ الگ ہے، ذاتی ہے، تو آسمان اور زمین بھی ہم آہنگ نہیں ہیں، تو سورج سے ہم توانائی لے سکتے تھے؟ سورج سے کوئی فائدہ لے سکتے تھے؟ چاند سے ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ کوئی نہیں، چاند سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بس یہ جہاں تباہ و برباد ہو جاتا، فساد برپا ہو جاتا۔ بس سورج کیسے زمین کو فائدہ پہنچاتا؟ ہر کوئی ایک دوسرے پہ بلند ہونے کی کوشش کرتا، بلند ہونے کی کوشش کرتا۔ بس قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ مشرکین کو کہ اللہ کے شریک ہونے کی دلیل لاؤ، اللہ کے شریک ہونے کی دلیل لاؤ۔ قرآن نے کہا قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن کُنتُم صادقین، کہہ دو لے آؤ تم اپنی دلیلیں، شرک کی دلیلیں لے آؤ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو۔ بس شرک برہان پذیر نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما قلت ولا احد قبلی کلمۃ مثل لا الہ الا اللہ، جس طرح میں نے لا الہ الا اللہ کہا اس طرح کسی نے بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا، جس طرح میں نے لا الہ الا اللہ کے لیے عمل انجام دیا اس طرح کسی نے عمل انجام نہیں دیا۔ بس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 24 جو ہے ھذا ذکر معی، ھذا یعنی یہ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ میرا بھی ذکر ہے اور میرے شاگردوں کا بھی ذکر ہے۔ شاگرد کون ہے؟ رسول خدا کے ائمہ علیہ السلام، علماء، یہ شاگرد ہیں۔ بس یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر میرا بھی ہے اور میرے شاگردوں کا بھی ہے، ومن قبلی، اور ان کا بھی ہے جو مجھ سے پہلے ہیں، مجھ سے پہلے ہیں ان کا بھی یہ ذکر ہے۔ بس لا الہ الا اللہ میں سردار کون ہوئے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ بس رسول خدا سردار توحید ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ فضیلت والا علم، بہترین علم، علم توحید، کہ یہ قرآن کریم نے کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، بس تو جان لے، تو علم حاصل کر۔ کون سا علم حاصل کر؟ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور شرک برہان پذیر نہیں ہے۔ بس تمام امور ابتدا سے لے کر انتہا تک خدا کے ہاتھ میں، نتیجہ یہ ہے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان شرک خفی کرتا ہے، شرک خفی، پوشیدہ شرک یعنی ریاکاری، دکھاوا، انسان اگر شرک ہوا اور ہوس کی پیروی، شرک خفی کرتا ہے تو مرنے کے وقت وہ شرک ظاہر ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ بس انسان سے شرک ظاہر ہو جائے گا۔ ہم کوشش کریں کہ توحید ہمارا ملکہ مہارت بن جائے۔ ایک گاڑی پہ ماہر انسان فون پہ بات بھی کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف نگاہ بھی کر رہا ہوتا ہے، گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے، ماہر ہے، ملکہ گاڑی چلانا اس کا کیا ہے؟ جو شروع کا سیکھنے والا ہے وہ پتہ نہیں کتنی آنکھیں کھول کے رکھتا ہے کہ میں گھر تک تو ٹھیک پہنچوں،
لیکن ایک شخص ہے جس نے ملکہ اور مہارت حاصل کی ہے۔ توحید میں مہارت کیسے آئے کہ ہمیشہ ہم متواضع رہیں، ہمیشہ دعاؤں کا سہارا لیں، ہمیشہ گڑ گڑائیں، ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو زیرو ثابت کریں، اپنے آپ کو زیرو، اپنی انا کو ختم کرنا شرک خفی سے نجات، شرک خفی سے نجات ہے۔ تبھی ہم توحید ہماری لا الہ الا اللہ ہمارا ملکہ بن جائے، ہماری مہارت بن جائے گی۔ بس شرک جلی سے اور شرک خفی سے دور ہوں، لا الہ الا اللہ ہماری جان میں داخل ہو، ہماری جان میں داخل ہو۔ ایام بھی یہی ہیں، لا الہ الا اللہ کے ایام ہے، پہلی ذی القعدہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک۔ بس حقیقی مومن موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ موت کے وقت زبان ہمارے اختیار میں نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ موت کے وقت زبان ہمارے اختیار میں نہیں ہوگی، بلکہ کس کے اختیار میں ہوگی؟ دل کے۔ اگر دل میں لا الہ الا اللہ ہے، دل میں دکھاوا نہیں ہے، دل میں ریاکاری نہیں ہے، دل میں ہوا اور ہوس کی پیروی نہیں ہے، تو دل جب لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو زبان بھی کیا کہے گی؟ لا الہ الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رب الا اللہ، لا مالک الا اللہ۔ کیونکہ ہم نے یہ پڑھی، یہ فصلیں پڑھی کہ لا خالق الا اللہ، لا رب الا اللہ، لا مالک الا اللہ، اور آخری ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بس مرتے وقت زبان ہمارے اختیار میں کب ہوگی؟ جب ہم اس دنیا میں دل پہ کام کریں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، يَهْدِ قَلْبَهُ، خدا اس کے دل کی ہدایت کرتا ہے۔ دل ہدایت یافتہ ہونا چاہیے، نہ کہ زبان، نہ کہ آنکھیں۔ دل صدر ہے، وہ صدر ہی ٹھیک ہوگا تو پورے جو اعضاء و جوارح اس کے خادم ہیں اسی کے تحت کام انجام دیں گے۔ مرتے وقت سارا کنٹرول ہمارا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دل کے۔ دل کے ہمارے ہم سب کنٹرول بس ہمارا کنٹرول جسم نہیں کرے گا بلکہ دل کرے گا، کیونکہ اصل روح ہے۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ روح ہے۔ روح ہی اللہ کی طرف متوجہ ہے، روح دکھاوے کی طرف نہیں ہے، ہوا اور ہوس کی طرف نہیں ہے، تو خاتمہ بالخیر ہوگا، عاقبت بالخیر ہوگی۔ بس یہ دعا ہونی چاہیے، ہمیشہ یہ دعا کریں کہ خدا توحید پہ ہماری موت ہو، لا الہ الا اللہ پہ ہماری موت ہو۔ جب ہماری جان نکلے تو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والائمہ اولیاء اللہ، کہ ائمہ علیہ السلام اولیاء اللہ ہیں، یہ گواہی دے کر ہم مریں تو یہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ بس خدا ہمیں توفیق دے، ہماری زندگی میں بھی توحید شامل ہو اور موت کے وقت بھی ہم توحید کی گواہی دیں تاکہ عالم برزخ کے اعلیٰ منازل تک پہنچیں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔